الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے مختصر سے بیان میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کچھ کرامات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں: معجزہ، ارہاس، کرامت اور استدراج۔ اگر خرق عادت کام جو عام عادت کے خلاف ہو، عام عادت میں نہ ہوتا ہو، کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسا قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر ڈالتے، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، وہ بینا ہو جاتا تھا۔ اور اگر یہی خرق عادت کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو لیکن نبوت ملنے سے پہلے، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بہت ساری باتیں سرزد ہوئیں۔ اور اگر یہی خرق عادت کام کسی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہی خرق عادت کام ایسے آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جو کہ فاسق فاجر ہے یا کافر ہے، تو یہ استدراج ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیل ہوتی ہے، اس کی رسی ڈھیلی کی جاتی ہے کہ وقت آنے پر پکڑا جائے گا۔ اولیاء اللہ کرام کی جو کرامات ہیں وہ بالکل برحق ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے کرامات تو خود قرآن نے بیان کی۔ حضرت مریم کی والدہ نے انہیں مسجد بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور مسجد کے ایک مجاور، ایک خادم حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے اور مربی تھے۔ ان کی تربیت ان کے سپرد تھی۔ چنانچہ انہوں نے مسجد کے حاتم میں ایک نہایت عمدہ مکان ان کی رہائش کے لیے متعین کر دیا، جس میں وہ رہا کرتی تھی۔ قرآن کہتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس مکان میں حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے پاتے، جن کا موسم ہی وہ نہ ہوتا، وہ پھل پڑے ہوتے۔ آخرکار ایک دن پوچھ بیٹھے، انا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے؟ حضرت مریم نے، جبکہ وہ بچی تھی، جواب دیا، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے کھانے کے لیے بیچتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ وہیں سے حضرت زکریا علیہ السلام کو خیال آیا کہ جو خدا مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ زکریا کو بے موسم بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ وہیں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار مجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یا اللہ، معاذ اپنی طرف سے، کچھ وسائل تو نہیں ہیں، اپنی طرف سے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما، تو سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور اولاد نہیں تھی۔
اللہ پاک سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی اور بیٹا یحییٰ عطا فرمایا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ کی ولادت بن باپ، یہ بھی حضرت مریم کی کرامت۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم ایک خشک کھجور کے تنے کے پاس گئیں تاکہ اس کا سہارا لیں۔ سخت پریشان تھی، نشیبی جگہ سے فرشتے نے آواز دی، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مریم پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا ہے، اور جس تنے پر آپ نے سہارا لگایا ہوا ہے اس کو تھوڑی سی حرکت دیں تو تازہ پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں۔ فکلی وشربی وقرری عینا، یہ کھجوریں کھائیں اور یہ ٹھنڈا میٹھا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر دل ٹھنڈا کریں، آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ تو دیکھیں یہ کرامتیں خود قرآن نے حضرت مریم کی بیان کی ہیں۔ اب آتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کرامات کی طرف۔ احادیث نبویہ میں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اور بڑے کمالات بیان کیے گئے ہیں، وہاں ان کا صاحب خوارق عادات ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ جتنے خلاف عادت امور حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ سے سرزد ہوئے، اتنے کسی اور صحابی سے منقول نہیں۔ پھر اتنی مختصر سی مدت میں، صرف 10 سال کی مدت میں، اتنی عظیم حکومت قائم کرنا، اسلام کی حکومت، اسلامی حکومت کہاں سے کہاں تک چلی گئی، یہ خود ان کی ایک کرامت۔ پھر اپنے دور خلافت میں جو انہوں نے خدمات انجام دی، یہ ان کی کرامات شمار کی جاتی ہے۔ مورخین نے تو ان کی بہت سی کرامتیں ذکر کی ہیں، میں آج کے اس بیان میں صرف 2-3 کے بیان پر اکتفا کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ دوران خطبہ یکا یک بلند آواز سے کہا، یا ساریۃ الجبل الجبل، 2 دفعہ یا 3 دفعہ۔ اب یہ جملہ جو ہے بالکل بے ربط، ما قبل ما بعد سے کوئی اس کا ربط تعلق نہیں۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ بے ربط کلمہ کیسے نکل گیا زبان سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو زیادہ بے تکلفی تھی، انہوں نے بعد میں پوچھا، امیر المومنین آپ نے یہ بے ربط جملہ کیوں بول دیا خطبے میں؟ تو آپ نے ایک لشکر کا ذکر کیا جو کہ عراق کے نہامند جگہ میں مصروف جہاد تھا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جہاد میں مشغول ہے اور دشمن کی فوجیں اس کے آگے سے بھی آ رہی ہیں اور پیچھے سے، جن کی ان کو خبر نہیں۔ تو مجھ سے دل پر قابو نہ پا سکا میں، اور میں نے یہ آواز لگائی، یا ساریۃ الجبل۔ اس لشکر کے امیر کا نام ساریہ تھا، ساریہ پہاڑ کے ساتھ مل جاؤ۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ کا قاصد آیا، اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہم مصروف جہاد تھے، یکا یک ہمیں امیر المومنین کی آواز آئی، یا ساریۃ الجبل، تو ہم پہاڑ کے ساتھ مل گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصر فتح کیا، یہ فاتح مصر ہیں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگ آئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ اے امیر، ہمارے اس دریائے نیل کا ایک دستور ہے جس کے بغیر یہ نہیں چلتا، اور اسی پر ہماری ساری جو ہے وہ آپاشی اسی سے ہوتی ہے،
اور اسی سے ہم زراعت ہماری چلتی ہے، اور اس کا یہ دستور ہے کہ ہم سال میں ایک دفعہ ایک لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اس کو نہایت قیمتی لباس پہنا کر اس میں ڈالتے ہیں، تب یہ چلتا ہے، اور اگر ایسا نہ کریں تو یہ بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ بات امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لکھی، تو آپ نے جواب میں ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا، اور اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام۔ اما بعد، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر اللہ تجھے چلاتا ہے اور اللہ کے حکم سے تو چلتا رہا ہے تو اب بھی چلتا رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے رات کو دریا نیل میں ڈالا، صبح جا کر دیکھا تو وہ بالکل اوپر آ گیا تھا، اور اس وقت سے آج تک دریائے نیل کے پانی میں کمی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی بات مان۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام تھا کہ وہ پہاڑوں کو، دریاؤں کو بھی جو ہے وہ خط لکھتے تھے۔ آتا ہے کہ ایک دفعہ زلزلے بڑے آنے لگے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زمین پر پاؤں مارا اور کہا کہ زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر لوگوں پر کے ساتھ انصاف نہیں کی؟ تو وہ زلزلے آنے بند ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔